اس میں سمر اور ونٹرس کی آپ بات کرتے ہیں تو مطلب یہ میرا ایک شوق تھا کہ ونٹرس میں کلائمبنگ کریں، کیونکہ میں نے یہ سٹارٹ لیا تھا اس وقت پاکستان میں ہمارے 5 ماؤنٹین ہیں ابو 8000، جس میں سب سے پہلے K2، اس کے بعد جو ہے ننگا پربت، اچھا براڈ پیک G1 G2، تو کوئی بھی ماؤنٹین اس وقت ونٹر میں سبمٹ نہیں ہوا تھا۔ تو 2006 میں فرسٹ ٹائم میں نے 8000 کی G2، پھر 2008 میں سمر میں نے ننگا پربت کیا، تو اسی 2008 میں مجھے آفر آئی کہ آپ ونٹر میں ہمارے ساتھ کلائمب کرے کسی پولیس ٹیم نے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کو کوشش کروں گا، یہ میرا ایک خواب ہے کہ ونٹر میں کلائمب کریں، کہ مطلب ایک کلائمب کی ہسٹری ہے کلائمبنگ کی کہ پاکستان میں کوئی پیک ہوئی نہیں ہے۔ تو فرسٹ ٹائم میں 2008 میں براڈ پیک گیا ایز اے شرپا ایک پولیس ٹیم کے ساتھ، تو سبمٹ نہیں ہو گیا، تقریباً 8300 تک ہم پہنچے تھے۔ تو ابھی قدرت بھائی میرے ساتھ تھے، تو 10 لگاتے ہم 10 لگا رہے تھے آگے K3 میں، تو اس کا فروز بائٹ ہو گیا۔ تو اتنی مشکلات ہو گئی کہ ہمارے لیے کہ وہ پولیس 3 بندے ہیں، ہم پاکستانی 3 بندے ہیں، میں تھا، قدرت بھائی تھا، امین تھا شمشال سے، تو ہم 3 بندے وہ 10 فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوا کا اتنا پریشر تھا کہ وہ اتنا ٹائم لگا ہمیں کہ کم سے کم 2 گھنٹے ہمارے اس میں لگ جاتے ہیں 10 کو فکس کرنے کے لیے، اور اتنی ہوا آپ کی چل رہی ہے، تو اتنے بڑے گلف کے ساتھ جو ہے ہم وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں، اور تو سپیس بھی اتنی وہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے 10 ہلکا پھلکا سا کھڑا کیا، پھر اندر گھس گئے 10 کے اندر، اور ایک کارنر میں قدرت بھائی بیٹھتے ہیں، ایک کارنر میں امین بیٹھتا ہے، ایک کارنر میں میں بیٹھتا ہوں، بیچ میں ہم نے سٹونز اس کے رکھے تاکہ ہوا اٹھا کے لے کے نہیں جائے ہم لوگوں کو ساتھ نا۔ تو صبح جب لو ہو گئی رات کو، ہم سوتے تو کس طرح تھے کہ کارنر میں ہم ہی بیٹھے رہے تاکہ 10 ہوا اٹھانا ہے۔ تو صبح ہوا اس طرح کہ قدرت بھائی نے کہا کہ علی مطلب میری انگلیاں جو ہے وہ موو نہیں کر رہی، تو میں نے کہا قدرت بھائی یہ مطلب کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، تو اس نے کہا ہاں فروز بائٹ کا کوئی سین ہے۔ تو پھر ہم نے آگے کلائنٹ سے مشورہ کیا کہ قدرت بھائی کا یہ مسئلہ ہے اور ہوا بھی تیز تھا، تو ہم نے مومنٹ جو ہے کلوز کیا۔ اس کے بعد جو ہے کلوزنگ میں ہم گئے نہیں جا سکے 2008 میں۔ پھر 2009 میں نے براڈ پک ٹرائی کی، تو پولیس کوئی اسٹوڈنٹ تھے ہمارے ساتھ، بالکل اسٹرانگ تھا میں فزیکلی، اور تقریباً 7500 تک ایک بہت بڑا کروس آتا ہے ادھر پہنچا تھا میں۔ تو اتنے میں نیچے سے کال آئی کہ علی آپ واپس ہو جائیں، کہ کیونکہ مطلب یہ جو بندے آپ کے جا رہے ہیں وہ بھی تھوڑے لوز ہیں اور ہوا بھی تیز ہے۔ تو 2009 اس حساب سے کلوز ہو گیا۔ پھر 2012 میں نے ونٹر میں G1 میں نے ٹرائی کی، تو وہاں پہ جاپانی کلوورس کے لیے رو فکسنگ کر رہا تھا، ابھی کلائمبرس ہیں پولش کے آدم بلیسکی اور جانوش گلاب تھا، تو ہم 3 بندے آگے جا رہے تھے، باقی شاہین بھائی اور دوسرے ہمارے جو ٹیم لیڈر تھے وہ K2 میں وہاں بیٹھے تھے، ہم فکسنگ کے لیے جا رہے تھے۔ تو وہاں بھی موسم کا اسی طرح حال ہوا کہ بہت تیز ہوا چلی، اور ہم پھر پریشان ہو گئے سے لے کے ابھی تک جو ہے ہمارا آگے مطلب پہاڑوں میں جاتے ہیں تو ہم ایزیلی 4500 تک ہم چلے جاتے ہیں، 5000 تک ہم چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے، اگر آپ وداؤٹ آکسیجن یہ ماؤنٹینس جو ہیں کلائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکلمیٹائز ہو جائے آپ اس ماحول کے اندر، سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے۔ صحیح ہوتا۔ اور آپ کو کوئی چوٹیں انجریز، مطلب کہ اتنے زیادہ کلائمبنگ کے بعد فروسٹ بائٹ کہاں کچھ ہے کوئی؟ فروز بائٹ کا مطلب زیادہ تر وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ 2012 میں میرا انگلیوں کا فروز بائٹ ہو گیا پاؤں کی، لیکن ریکور تو پوری طرح ہو؟ ہاں ریکور ہو گئی۔ اب اسکن فروز بائٹ ہے، اب فروز بائٹ کی بھی کوالٹیز ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اسکن فروز بائٹ ہے، پھر بون فروز بائٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے آپ کو پھر کاٹنی پڑتی ہیں اس کو۔ تو جتنے بھی فروز بائٹ ہوئے میرے بہت ہوئے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسکن فروز بائٹ ہوئے۔ تو باقی چوٹیں تو ظاہری بات ہیں، یہ گیم ہی اس طرح کا ہے۔ تو ایورلنچ کے ذات میں آئے ہم 2008 میں، میرا ایک دوست وہ G1 میں ونٹر میں وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی،
تو اسی کی شافروال سے مطلب تھوڑا نیچے ہم جا رہے تھے, اوپر سے کوئی سیراک گر گیا. سیراک گرنے کے بعد جو ہے ہم رسی میں تھے وہاں پہ, تو وہ ایورلانچ آ گیا. آنے کے بعد جو ہے جو ایورلانچ کا جو پہلا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے ناک کان یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اتنا پریشر اس کا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کیسے بند ہو رہا ہے نا. تو آپ کا منہ یہ, تو پھر ایورلانچ نے ہمیں ٹچ کیا. بس گڈ لک یہ تھا کہ اس کی 100% ساتھ میں ہم نے آئے گئے, ہوا نے جو ہے ہمیں آگے دبایا. تقریباً کوئی 4-5 منٹ ہم ایورلانچ کے نیچے رہے. تو پھر بیس کم میں ہم سانس 4 منٹ 5 منٹ بندہ سانس کس طرح لیتا ہاں بس اب موومنٹ میں رہے. اچھا ہم مطلب اتنا پریشر, مطلب ایورلانچ کا پریشر ہم نے محسوس نہیں کیا کہ ہم کسی چیز کے اندر دبے ہیں. ہاں اب ہم باڈی کو, میں خود پرسنلی اس کو موو کر رہا ہوں تو میری باڈی موو ہو رہی. ہاں اتنے مجھے پتہ چلا کہ میں اتنا ہیوی ایورلانچ کے نیچے میں گیا نہیں ہوں. ہاں پھر ہم نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے. اتنے میں میرا سر نکلتا ہے. ٹائم کتنا گزرتا ہے اس کا مطلب ایگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں ہے. پھر سر نکلتا ہے. سر نکلنے کے بعد جو ہے میں سانس لینے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ ناک بھی بند ہے, وہ منہ میں بھی وہ کیا ہوا ہے. ہکا پکا ہو گئے نا ہم. چلو ایورلانچ آ گیا, یہ وہ کہانی کیا. اس ٹائم میں وہ ہوا نے جو ہے اندر وہ برف کو ساتھ وہ گھسایا ہے. تو یہاں پہ زیادہ برف میری وہ تھی تو بالکل مطلب مجھے آئس سا لگ رہا تھا میرا گلا جو ہے. پھر تھوڑی دیر میں جو ہے وہ سنو پگھل جاتی ہے. پھر میں سانس لیتا ہوں. تو اس ٹائم میں منہ سوج گیا تھا, ہمارے یہ آنکھیں منہ سارے سسٹم سوج گیا تھا. تو بیس کم میں آئے تو 2008 میں انہوں نے کوئی میسیج چھوڑا تھا کہ پاکستانی 2 کوئی الٹیٹیوڈ پورٹر جو ہے وہ ایورلانچ کے ذات میں آئے ہیں. تو وہ ایک مطلب افواہ بھی پھیل گئی تھی, تو گھر تک پہنچ گئی تھی وہ بات. تو اس ٹائم میں 2019 میں میں لوسے میں تھا. تو لوسے کلور سے آگے کلور ہے تقریباً 7300 کے بعد جو ہے وہ کلور آ جاتا ہے. تو اس کلور کے اندر تھا. تو اوپر سے کوئی کلائمبر آگے جا رہا تھا, اس نے کوئی اس کے پاؤں سے وہ پتھر آ گئے, وہ سر میں چوٹ لگی. میرے اکیلا تھا